اب عنوان ہے تفسیر بالاشارہ، جسے تفسیر اشاری بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد قرآن کریم کی ظاہری الفاظ کی تفسیر کو چھوڑ کر ان اشارات کی روشنی میں تفسیر کی جائے جو ارباب صفا پر منکشف ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ظاہری معانی کا انکار نہ کیا جائے۔ یعنی اس کی وضاحت یہ ہوئی کہ یہ تفسیر بالاشارہ وہ تفسیر ہے کہ جس میں قرآن کریم کے ظاہری الفاظ کے جو معنی ہیں اسے چھوڑا نہیں جاتا، ظاہری الفاظ پر عمل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بعض باطنی معنی ہے جو ارباب صفا صوفیہ اکرام پر منکشف ہوئے اور ان کے سامنے آئے، ان کے دل میں القاء ہوئے، الہام ہوئے، تو وہ لوگ جو تشریح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہری معنی کو رد نہیں کرتے، ظاہری معنی قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باطنی کوئی معنی بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں تصوف کا یہ نقطہ ہے، یہ تفسیر بالاشارہ ہے، تو یہ معتبر ہے۔ اگر وہ ظاہر کا انکار کر دیں، آیت کی جو ظاہری تشریح ہے کہ یہ مراد نہیں ہے اور ہمارے یہ تصوف کا یہی نقطہ مراد ہے، تو یہ طریقہ تو غلط ہے۔ ظاہری جو آیات کی تشریح احادیث میں ہوئی ہے، سلف نے جو آیت کی تشریح آج تک کی ہے، معتبر تو وہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے کوئی نقطہ بیان کر دیا اور وہ ایسا نقطہ ہے جو تفسیر کے خلاف نہیں ہے اور شریعت سے اس کی تائید ہو رہی ہے، تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ اس کی تعریف لکھ لیں۔ علامہ عبدالعظیم زرقانی رحمہ اللہ متوفی 1367 ہجری، ان کی کتاب ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن۔ اس کے صفحہ 386 پر انہوں نے تفسیر بالاشارہ کی تعریف کی ہے۔ تعریف یہ ہے: ہوا تعویل القرآنی علی خلاف ظاہرہ لاشارۃ خفیۃ تظہر لارباب السلوک والتصوف ويمكن الجمع بينها وبين الظاہر المراد أيضا۔ مناہل العرفان صفحہ 386۔ دیکھیں تعریف یہ کی: ہوا تعویل القرآن علی خلاف ظاہرہ، یہ قرآن کریم کی وہ تعویل ہے جو ظاہر کے برخلاف ہوتی ہے، لیکن لاشارۃ خفیۃ، ایسے مخفی اشارے کے ساتھ، تظہر لارباب السلوک والتصوف، جو اہل سلوک و تصوف کے قلب و ذہن پر وارد ہوتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظَّاهِرِ الْمُرَادِ أَيْضًا، اور اس تفسیر بالاشاری اور قرآن مجید کی ظاہری مراد میں جمع اور تطبیق ممکن ہوتی ہے، یعنی اس میں تطبیق ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتنا تعارض ہو اور یہ جمع نہ ہو سکے، تطبیق ممکن ہے۔ اب اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ ہی نے اس تفسیر کے قبول کرنے کے لیے 5 شرائط ذکر کی ہیں۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن، صفحہ نمبر 388۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کے نظم سے حاصل شدہ ظاہری معنی کے منافی نہ ہو۔ نمبر 2، یہ دعویٰ نہ کیا جائے کہ ظاہری مفہوم کے بجائے
یہی باطنی معنی اصلاً مراد ہے۔ نمبر 3، تفسیر بالاشارہ بعید از عقل اور نامعقول اور کمزور قسم کا نہ ہو، جیسا کہ اب بعض لوگوں نے قرآن کی یہ جو آیت ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اب اس کی تشریح کی کہ لمع فعل ماضی کا صیغہ اور المحسنین کو اس کے لیے مفعول بنایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو چمکائے گا۔ اب یہ ایسا معنی ہے کہ جو بعید از عقل ہے، یعنی لمع المحسنین کا معنی تو ہے کہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اب لمع کو ماضی بنانا، محسنین کو مفعول بنانا، یہ ایسا معنی لیا جا رہا ہے، یہ بعید از عقل ہے، قیاس کے کیا ہے، برخلاف ہے۔ اس لیے علامہ زرقانی نے جو تیسری شرط لگائی نا کہ وہ بعید از عقل، نامعقول اور قیاس کے برخلاف نہ ہو۔ نمبر 4، اس کا کوئی عقلی اور شرعی معارض نہ ہو۔ اور نمبر 5، کسی شرعی دلیل سے اس کی تائید ہو، یعنی جو نقطہ بیان کیا گیا وہ بالکل کوئی نئی چیز نہ ہو، بلکہ شریعت میں، قرآن و سنت میں کہیں نہ کہیں اس نقطے کی تائید ہو رہی ہو۔ اب یہ 5 شرائط اگر پائی جائیں گی تو وہ تفسیر بالاشارہ معتبر ہوگی۔ اس سلسلے میں کون کون سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، تو جو تفسیریں مطبوعہ ہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، تفسیر القرآن العظیم، سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، متوفہ 273 ہجری۔ یہ تفسیر التستری کے نام سے بھی معروف ہے اور یہ ایک جلد میں طبع ہے۔ علامہ سہل بن عبداللہ تستری 203 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تستر مقام کا نام ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے بلکہ چیدہ چیدہ مقامات کی اس میں تشریح ہے۔ انہوں نے یہ خود تصنیف نہیں کی بلکہ ان کے شاگرد ابو بکر محمد بن احمد بلدی نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تفسیر پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان سے سوالات کیے گئے ہیں جس کے انہوں نے جوابات دیے، اور یہ درس و بیان کے دوران جن آیات کی انہوں نے تشریح کی ہے اس کو انہوں نے جمع کیا۔ سہل بن عبداللہ جو ہے احادیث اور سنت کے بڑے شیدائی تھے، ورنہ عموماً صوفیاء کا تعلق حدیث سے بہت کم رہا ہے، اسی لیے ان لوگوں کی کتابوں میں موضوع اور من گھڑت روایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ سنت کے بڑے شیدائی تھے اور یہ کہا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 304، اس میں ہے کہ ان کا ایک قول، ان سے پوچھا گیا الی متی یکتب الرجل الحدیث، انسان کب تک حدیث کو لکھے؟ انہوں نے کہا کہ مرتے دم تک حدیث کو لکھتا رہے، اور اگر روشنائی پھر بھی باقی ہو تو اس کی قبر پہ انڈیل دی جائے، یعنی سیاہی اگر باقی ہے تو قبر پہ ڈال دو، لیکن زندگی بھر وہ حدیث لکھتا رہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول لکھ کر نا ان کی بڑی تعریف کی اور کہا یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے حدیث کے ساتھ بڑی محبت تھی، نیکوکار لوگ تھے، حدیث کے شیدائی تھے، اور پھر اپنے زمانے کی بات کی کہ ہمارے زمانے کے اندر جو صوفیاء اس وقت موجود ہیں
کہا یہ تو جاہل لوگ ہیں، باطل پرست لوگ ہیں، پیٹو لوگ ہیں، کھانا پینا ان کی زندگی کا مقصد ہے اور نہایت سست لوگ ہیں۔ تو بڑے سخت الفاظ میں موجودہ اپنے دور کے صوفیاء پہ انہوں نے رد کیا اور ان کی تعریف کی۔ تو بہرحال یہ پہلی تفسیر ہے جو اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں روایات اور آثار کا ذخیرہ بھی ہے، البتہ روایات بیان کرتے ہوئے تحقیق کی جائے۔ بعض روایات اس میں غیر مستند بھی آ گئی ہیں، لیکن فی نفس ہی یہ تفسیر مفید ہے۔ نمبر 2، حقائق التفسیر، محمد بن حسین سلمی، متوفی 412 ہجری۔ حقائق التفسیر کے جو مصنف ہیں محمد بن حسین، یہ نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش 325 ہجری میں ہے۔ اپنے زمانے میں صوفیاء کے شیخ رہے ہیں اور انہوں نے طبقات الصوفیہ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں اپنے دور تک صوفیاء کے حالات لکھے ہیں۔ لیکن انہوں نے بہت سی، ان کی کتابوں میں موضوع روایتیں بہت ہیں، اور بعض نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ احادیث بھی وضع کیا کرتے تھے۔ ان کی اس تفسیر کے بارے میں امام ابن صلاح رحمہ اللہ، مقدمہ ابن صلاح والے، ان کے فتاوی ابن صلاح اس وقت چھپے میں ہیں، اور اس میں یہ بات جلد نمبر 1 صفحہ 196 اور 97 پر ہے کہ جب ان سے اس تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ حقائق و تفسیر کیسی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تفسیر جس نے لکھی ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ پھر فرماتے میں حسن ظن کی بنا پر تکفیر تو نہیں کرتا، لیکن یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر باطنیہ میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق اور امتیاز باقی نہ رہتا۔ اس کتاب میں بہت سی باتیں غیر مستند آئی ہیں، اور ایسی آیتوں کی تشریح کی گئی ہے کہ آیت کے ظاہری معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا، ظاہری معنی اور ظاہری نصوص کو بالکل ترک کیا گیا، اور ایسا معنی کیا گیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے بعد کے علماء نے ان پہ بڑی جرح کی، جیسے ابن صلاح نے کی، اسی طرح امام ذہبی لکھیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری، ان کی ہے تاریخ الاسلام، جلد نمبر 9 صفحہ 368۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے حقائق و تفسیر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، کاش کہ یہ کتاب نہ لکھتے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 46 میں حقائق و تفسیر کے بارے میں لکھا کہ اس میں ساری مصیبتیں اور باطنیہ کی تعویلات ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی چاہتے ہیں۔ یعنی کبار اہل علم نے اس تفسیر کے مطالعے سے روکا ہے، اور وجہ یہی بیان کی ہے کہ اس میں آیات کے بالکل برخلاف معانی ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ اب اس کا مطلب ہے اے ایمان والو، تمہارے قریب جو کفار ہیں تم ان سے لڑو۔ تو اب انہوں نے اس معنی کو بالکل ترک کر کے کہ جو اصل معنی ہے کفار سے جہاد کا، اس کو چھوڑ کر اور ایک بالکل الگ معنی کیا کہ انسان کے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ اس کا نفس ہے، تو اپنے نفس سے لڑا جائے، اپنے نفس سے جہاد ہے، یہی ایک جہاد ہے، اس کے علاوہ نہیں۔
تو اب اگر آیت کا ظاہری معنی مراد لے لیا جاتا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں وضاحت کی جائے تو وہ تو معتبر ہے، لیکن ظاہری معنی بالکل ترک کر دینا اور جہاد کا معنی چھوڑ کر اور پھر یہ معنی مراد لینا کہ کفار سے مراد بھی یہ ہے اور قریب سے مراد بھی نفس ہے، تو یہ جو معنی یہ تحریف ہے۔ اسی طرح اقتلوا انفسکم، اب انہوں نے کہا خواہشات کی پیروی ترک کر کے اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ حالانکہ یہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن سے گناہ سرزد ہوا تھا ان کو توبہ کے طور پہ کہا گیا قتل کرو، اور انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو دباؤ اور ان کو قتل کرو، یعنی گویا بالکل ظاہری معنی ترک کر دیا۔ اسی طرح او اخرجوا من دیارکم، یعنی اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دو۔ اب حالانکہ یہ معنی بالکل ظاہر کو ترک کر کے کیا گیا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ما فعلوه الا قلیل منہم، ان میں جو تعداد میں کم رہ گئے معنی اور معرفت میں، کہا یہ لوگ مراد ہیں۔ اب اس طرح انہوں نے بہت سی آیات کی تشریح کی ہیں جو بالکل ظاہری معنی سے ہٹ کر ہے، اس لیے بعد کے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے بہتر ہے اس تفسیر کا مطالعہ نہ کیا جائے، اور اس میں بہت ممکن ہے کہ انسان تحریف میں پڑ جائے اور ظاہری معنی کو ترک کر کے بہت دور تک آگے چلا جائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے عرائس البیان فی حقائق القرآن، ابو محمد شیرازی رحمہ اللہ، متوفہ 606 ہجری، یہ 3 جلدوں میں ہے۔ یہ بھی تفسیر بالاشارہ کے قبیل سے ہے، اس میں بھی آیات کی ظاہری تفسیر نہیں کی گئی جو مفسرین کے ہاں معتبر ہے، بلکہ مصنف نے کہا میں نے وہ تشریح کی ہے جو میرے اوپر القاء ہوئی ہے۔ بعض جگہ ایسی عجیب و غریب اور نادر باتیں لکھی ہیں جن کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ان کا تذکرہ متقدمین کی کتب تفاسیر میں ملتا ہے، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 91 اور سورہ نمل آیت نمبر 20 کے تحت۔ اس میں ایسی تشریحات ہیں جن کا دور دور تک تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے بہتر ہے اس کے مطالعے سے گریز کیا جائے، اور اگر مطالعہ کرنا چاہے تو ظاہری معنی کو ترک نہ کرے، جو آج تک جمہور مفسرین نے جو آیت کا معنی مراد لیا ہے بلکہ وہی معنی مراد لیا جائے۔ اس کے بعد جو تفسیریں لکھی گئیں انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کل کے درس میں اس کا تعارف